بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے بعد تراویح تفسیر سورہ کہف کا درس جاری و ساری ہے. سماعت فرمائیں. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال کے بعد اصحاب کہف کے معاملے کو اس وقت کے لوگوں پر ظاہر فرما دیا. اور اس وقت کے لوگ اور بادشاہ مسلمان تھے جنہوں نے اصحاب کہف کو کافی سراہا اور ان کا بہت ادب و احترام کیا اور ان کی تعظیم کی. اصحاب کہف سے ان کی مرضی دریافت کی. اصحاب کہف نے کہا کہ ہم جس طریقے سے سوئے ہوئے تھے اسی طریقے سے ہم سونا چاہتے ہیں. لہذا اصحاب کہف کو ان کی غار میں واپس سونے کی اجازت دے دی گئی اور ان کی غار کے منہ پر جس طریقے سے پہلے دیوار بنا دی گئی تھی اسی طریقے سے دیوار بنا دی گئی. اور بادشاہ کی وہ رعایا، کیونکہ بادشاہ نے ایسی کسی انوکھی اور عجیب چیز جو اللہ عز وجل کی قدرت پر دلالت کرے، ایسی عجیب چیز کے ظاہر ہونے، عجیب واقعے کے ظاہر ہونے کی دعا کی تھی. اور اصحاب کہف کے ذریعے اللہ تعالی نے اس چیز کو ظاہر فرمایا تھا. بادشاہ کی رعایا میں جو لوگ قیامت کے منکر تھے وہ لوگ ایمان لے آئے. چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، یعنی جس طریقے سے ہم نے ان کو سلایا، دقیانوس اس بادشاہ سے بچایا، 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر اس کے بعد ان کو جگایا اور سارے معاملات کو ظاہر کیا، اسی طریقے سے ہم نے ان کے معاملات کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان لیں لوگ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تاکہ جان لے لوگ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی بیدروس بادشاہ کی رعایا میں جو لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کو
منع کرتے تھے، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد آدمی اٹھ سکتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے کہ جو پروردگار 309 سال تک چند افراد کو سلا کر صحیح و سالم جسم کے ساتھ واپس بیدار کر دے، تو وہ پروردگار عالم برس ہاں برس قبر میں سونے کے بعد از سر نو جو ہے وہ بندوں کو پیدا فرما دے اور ان کو اٹھا دے، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جان لے لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی جان لے کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں ہے، قیامت میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ قیامت کے تعلق سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ گفتگو ہماری میڈیا پر جاری ہے، اس لیے آئیے کچھ قیامت کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ قیامت اسلامی عقیدے کے نظریے کے مطابق ہے کیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہر وہ جو کچھ اس پر ہے سب کے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب عز و جل کی جلالت اور وجاہت ہی باقی رہے گی، اسی کی ذات باقی رہے گی، اور اس ذات کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسلامی نظریے کے مطابق ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، جنات، انسان، حیوانات، درخت، دریا، کنویں، ندی، غرض کی جتنی بھی مخلوقات الہیہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، جیسے سننے والی مخلوق صرف جو دیکھنے میں نہ آئے، فرشتے، جنات، یہ ساری چیزیں ایک دن فنا ہو جائے گی، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے دنیا بھی فنا ہو جائے گی، کوئی باقی ہی نہیں رہے گا، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ یہ اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن اس کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوگی جس کو علامت قیامت کہا جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی نشانیاں تو حدیث مبارکہ میں بہت بیان کی گئی جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت پہلے بیان فرما دیا تھا، اور بعض جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، یہ سب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو لیں گی تو 40 سال کا زمانہ قیامت سے پہلے کا، 40 سال یعنی جب قیامت کو آنے میں صرف 40 سال باقی رہ جائیں گے، اس وقت ایک ایسی ہوا چلے گی کہ اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے ان تمام مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ ہوا نکلے گی، جس کے سبب سارے کے سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے، اور روئے زمین پر باقی رہ جانے والے صرف اور صرف کافر رہیں گے، اللہ بولنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، اور یہ 40 سال کا عرصہ ایسا گزرے گا کہ جس میں کسی کو کوئی اولاد نہ ہوگی، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا، کوئی اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو 4 معزز فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور سور لے کر بالکل تشریف فرما ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی حکم باری ہو میں پھونکنا شروع کروں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز دھیمے ہوگی،
لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے گی، پہلے وہ کان لگا کر سنیں گے، وہ آواز بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی دہشت اور ہولناکی سے سب کی روح اور دم نکل جائیں گے۔ زمین و آسمان میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غرض کی خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے اور ان کا سور بھی پھوٹ جائے گا، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اب ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی عارضی حکومت کا چرچا کرتے تھے، اپنی ٹیمپریری حکومتوں پر اتراتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے، پوجا کرواتے تھے؟ بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہوگا جو جواب دے گا؟ کون ہوگا جو جواب دے سکے؟ خود پھر ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، پھر حکم دے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکنا شروع کریں گے۔ آپ کی سور کی آواز کو سن کر اب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے تشریف فرما ہوں گے، اس طریقے سے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف حضرت صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں ہاتھ کی طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان کے جو مدفونین ہوں گے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، یہاں تک کہ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ یہ نظریہ اور مذہب والے نہیں مانتے ہیں، لیکن اسلام اس نظریے کو مانتا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل بھی دیتا ہے کہ یقیناً ایک دن یہ ساری چیزیں فنا ہونی ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، جیسا کہ مکہ کے مشرکین بھی اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مل کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیا ہم واپس اسی جسم میں لوٹا دیے جائیں گے؟ بھلا ہم یہ کیسے جو ہے کر پائیں گے؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مشرکین مکہ کے جوابات دیے گئے کہ تم ہڈیوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہو، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ انگلیوں کی فنگر پرنٹ کو بھی ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو انسان دنیا کے اندر جس جسم کے ساتھ تھا اسی جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم میں لگا دیا جائے گا یا ایک کی روح کسی دوسرے کے جسم میں داخل کر دی جائے گی، بلکہ جس کا جو جسم دنیا میں تھا وہی جسم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس واقعے کو ظاہر فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ جب وہ 309 سال تک اسی طریقے سے اپنے جسم کے ساتھ صحیح و سالم رہ سکتے ہیں، جو رب کائنات پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرما سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ تمہیں کیوں نہیں اسی جسم کے ساتھ پیدا فرما سکتا ہے؟ تو غرض کی قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اصحاب کہف کے معاملات کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ غرض کی بیدروس بادشاہ جو مسلمان تھے اور جس کے زمانے میں اصحاب کہف دوبارہ بیدار ہوئے تھے، بیدروس بادشاہ کے وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس واقعے کو دیکھ کر وہ سب کے سب مومن اور مسلمان ہو گئے اور انہوں نے قیامت پر ایمان لے آئے۔ اصحاب کہف کی دیوار کو کھڑی کرنے کے بعد اب بادشاہ
اور اراکین سلطنت میں کچھ اختلاف ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بڑا مینارہ بنا دینا چاہیے تاکہ اللہ کی نشانی یہ رہتی دنیا تک لوگ آئیں اور دیکھتے رہیں. بعض نے کچھ مشورہ دیا، بعض نے کہا خانقاہ بنا دینی چاہیے، بعض نے کچھ مشورہ دیا. قرآن کریم نے ان کے اس اختلاف کو اور پھر جس بات پر وہ متفق ہوئے اس بات کو یہاں بیان کیا. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو کچھ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو. یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کسی عمارت کو بنا دیا جائے، کوئی ایسا جو ہے عمارت بن جائے جو ان کی یادگار رہے. ربہم عالم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی جن کے مشورے کو قبول کیا گیا، وہ بادشاہ اور بادشاہ کے جو ساتھی دار تھے، ان لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. اصحاب کہف کی دیوار کو کھڑی کرنے کے بعد اس کے ارد گرد اطراف میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ جو بھی یہاں پر آئے وہ نماز پڑھے، ان کی برکتوں کو حاصل کرے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کاموں کے لیے دعا کرے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے آستانے پر مسجدیں قائم کرنا یہ کوئی آج کا فعل نہیں ہے، بلکہ برس برس سے بزرگوں کے آستانے پر مسجدوں کو قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت اپنے بزرگوں کے آستانے پر سب سے پہلے مسجدیں قائم کیا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بھی جو بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کی آستانے پر عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ دیکھ لیجئے، داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ دیکھ لیجئے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ دیکھ لیجئے، احمد آباد شریف میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کا آستانہ دیکھ لیجئے. گرد کی کئی مقامات پر جہاں اولیاء کرام مدفون ہیں ان کے آستانوں پر جو ہے عالی شان مسجدیں قائم ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان کی مسجدوں میں جا کر پڑھنا، نمازیں ادا کرنا، یہ ان بزرگوں کے فیض کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اصحاب کہف کے زمانے کے بادشاہ اور اس زمانے کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے کو قرآن مجید نے پسند کر کے اس کو قرآن میں بیان کیا. اگر یہ بات غلط ہوتی اور بزرگوں کے آستانے پر مسجدوں کو بنانا غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مشورے کو اور ان کے اس فیصلے کو قرآن مجید میں کبھی بھی بیان نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ان باتوں کو بیان کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر مساجد کو تعمیر کرنا اور وہاں جا کر نمازوں کو پڑھنا اور ان کی برکتوں کو حاصل کرنا یہ دوسری جگہ سے زیادہ بہتر ہے. یہ اور بات ہے کہ ثواب کی اضافے کی نیت سے سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام اور بیت المقدس کے ثواب کے اضافی کی نیت سے ان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور جانا جو ہے یہ منع کیا گیا ہے. لیکن حصول برکت کے لیے ان مسجدوں کے علاوہ بھی دوسری مسجدوں کی طرف جائے جہاں بزرگان دین آرام فرما ہو تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اصحاب کہف کے آستانے پر جو مسجد بنی ہے نہ تو وہ حرم شریف ہے، نہ مدینہ منورہ میں کی مسجد نبوی شریف ہے اور نہ ہی بیت المقدس ہے. جیسا کہ بعض لوگ ایک حدیث پاک کے جز کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تشد الرحال الا لثلاث، کہ کچاوے کو نہ باندھو، سامان سفر نہ باندھو سوائے تین مسجدوں کے، اور وہ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی ہے. اس طرح کی حدیثوں کو لے کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ چونکہ ان مسجدوں کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے تو ان مسجدوں کے اندر تو ہم اسی نیت سے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو زیادہ ثواب ملے گا اس لیے ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ان کے علاوہ دیگر مسجدوں میں بھی جایا جائے جن کا تعلق بزرگان دین سے ہے
اور وہاں جا کر ہم ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ یہ نیت نہیں کر کے جا سکتے کہ وہاں جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ہاں البتہ بزرگوں کی آستانے کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر یہ نیت ضرور کر کے جایا جا سکتا ہے کہ جو ہے اگر وہاں جائیں گے تو صاحب مزار کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائے گی, ان کا قرب ہمیں حاصل ہوگا, اور اللہ والوں کا قرب جو ہے وہ اللہ سے ملا دیا کرتا ہے نا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہونا یہ کوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے یا ان کے بعد کے لوگوں کا سلسلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے مسلمانوں کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ بزرگوں کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کرتے تھے. اسی لیے تو وہ نشانی کو بنایا جا رہا ہے, ورنہ تو کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو ہماری طرح انسان ہے, اب اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کریں گے, بن کر دو دیوار بات ختم ہو جائے گی. لیکن اصحاب کہف کے زمانے کے مومنین مسلمانوں کا وہاں پر عمارت بنانا, مسجد بنانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے آستانے پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ تو کیا سوال کر لو ایسے ہی. اچھا, نماز وغیرہ کے اندر یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث یا غریب نواز یا مرشد, یہ اس طریقے کے الفاظ اگر نماز میں اگر ادا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی, ہے نا. نماز کے اندر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز میں سوائے قرآن مجید کے دیگر کوئی الفاظ جن کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو, ایسے الفاظ جو ہے اگر نماز کے اندر جان بوجھ کر یا بھول کر جو ہے زبان سے نکل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا شمار کلام میں ہوتا ہے, اور ہر وہ بات جس کو کلام کہا جاتا ہے نماز اس سے فاسد ہو جایا کرتی ہے. ہاں اگر قرآن کی کوئی ایسی آیتیں ہوں کہ آپ دوسری صورت پڑھنے جا رہے تھے لیکن آپ سے نکل گئی کوئی دوسری صورت, تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. جی, اور اس زمانے میں ابھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں ہاتھ نہ ملانا سنت ہے نا. تو یہ دیکھیے یہ غلط نظریہ ہے کہ ہاتھ نہ ملانا سنت. ہاتھ ملانا تو سنت ہے, لیکن ہاتھ نہ ملانا اور اس کو ایک حدیث پاک سے پیش کرنا کہ ایک صحابی ایک جو ہے شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے جن کو کوڑ کا مرض تھا, تو آقا علیہ السلام نے ان کو مصافحہ کیے بغیر واپس کر دیا اور کہا تیری بیعت ہو گئی, تم بغیر مصافحہ کیے ہی چلے جاؤ. تو اس حدیث کو یہاں تائید میں پیش کرنا یہ ہمیں درست نظر نہیں آتا, کیونکہ وہاں پر جو مرض تھا ان صاحب کو وہ بالکل متیقن مرض تھا, یعنی بالکل موجود مرض تھا, اس لیے آقا علیہ السلام نے احتیاطاً ان کو جو ہے منع فرما دیا. اور یہاں پر اگر ہم اس زمانے میں ابھی جو معاملہ چل رہا ہے, اگر کسی مسلمان سے بائی چانس اگر ہم مصافحہ کر رہے ہیں تو اس مصافحے کو خلاف سنت سمجھنا اور اس حدیث کو اس میں پیش کرنا یہ غلط ہے, کیونکہ ہم جس سے مصافحہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کو یہ مرض ہے. ہاں اگر ہمیں یقیناً یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے فلاں مرض میں مبتلا ہے, اور اگر میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو یہ اس مرض کے جو جراثیم ہے وہ میرے ہاتھ میں منتقل ہو جائیں گے, تو اب ایسی صورت میں جب ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو اب ہمیں اس سے بچنا ضروری ہوگا, احتیاط کے پیش نظر, ہے نا. احتیاط کے پیش نظر بچیں گے تو بہتر ہوگا. اور بلا وجہ ہر کسی مسلمان سے جس کے تعلق سے ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے اس سے مصافحے سے بچنا اور کہنا کہ ہاتھ نہ ملانا سنت ہے, یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.